اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس پہ جو ہے وہ میں ڈائریکٹ آتا ہوں بنا ٹائم ضائع کیے کہ جو ہے ہم نے اب جو ہے وہ جانا تھا تزکیہ نفس کی طرف۔ اب ہم نے جانا ہے تزکیہ نفس میں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کوئی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے کے لیے ہم نے جانا تھا تزکیہ نفس میں۔ اب جو ہے وہ جو میں نے پچھلا ریکارڈ آپ کو جو ہے وہ بھیجا، اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو بھی آپ آزمائش میں پڑ گئے ہو، اگر آپ سے مال لے لیا تو بھی آزمائش ہے، اور اگر آپ کو دے کے لے لیتا ہے یا لے کے دیتا ہے تو یہ دونوں طرف سے آزمائش ہے۔ اس میں سے نکلنے کا جو رستہ ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی انسان کے اندر تب آتی ہے جب اس کی انا ختم ہو جائے، جب اس کی میں، اس کی اکڑ، اس کا غرور، تکبر ختم ہو جائے، پھر اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اب عاجزی جو ہے وہ انسان کے اندر کب آئے گی؟ جب آپ لوگ اپنے اعمال کو درست کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم پل پل اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی ذات کی نفی کریں گے، قدم قدم پہ خود کو روکیں گے، گناہوں سے، برائیوں سے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائیں گے۔ ہر پل جب ہم خود کو جو ہے وہ ایک شیشے کی طرح صاف کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل ہمارے اندر کوئی میل کچیل، جب ہماری نظر مسلسل ہمارے اوپر رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم خود کو ٹھیک کریں، خود کو صاف کریں، جب ہمارا یہ موضوع ہو جائے گا، ہماری یہ سوچ ہو جائے گی، تو مسلسل اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اپنی خواہشات کی نفی کرنا، حق حلال اور حرام میں تمیز کرنا۔ اب جو ہمارے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں نکل رہی، مال میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، جتنا بھی پیسہ آتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، مسلم امہ کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر جو حکمران زبردستی جو نافذ کر دیے جاتے ہیں ہر ملک میں، پوری دنیا کا جو حال بنا ہوا ہے اس وقت امت کا، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ کوئی دوسرا تیسرا قصوروار نہیں ہے، اس میں ہم خود ذاتی طور پہ قصوروار ہیں۔ یہ سارا قصور ہر فرد کا ہے۔ ہم خود سے جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے، وہ جو امتیں پہلے جو ہیں وہ برباد تباہ ہوئی، وہ سارے گناہ ساری امتوں کے ملا کے وہ جو ہے ہماری جو امت ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ہے وہ سارے گناہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا، ان کی شکلیں نہیں بگڑیں گی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ساری قوموں پہ عذاب آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بار بار عذاب آئے، تو ہم پہ جو ہے وہ صرف حساب کتاب والے دن ہی سارا جو ہے وہ جزا سزا کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس سے پہلے نہیں آنا۔ لیکن کوئی بھی عمل جو ہے ہمارا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب نہ آئے۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا، اب جہان کتنے ہیں یہ تو آج تک کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اس کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے کہ جہانوں کا جو ذکر ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں تزکیہ نفس پہ۔ تزکیہ نفس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کردار کو جو ہے نا وہ سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، پل پل اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، جب وہ کوئی چیز کھانے لگے تو اسے یہ فکر ہو کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ کیا میں نے یہ حلال کے پیسوں سے کھا رہا ہوں؟ کیا یہ میں کسی کا مال تو نہیں کھا رہا؟ جب وہ اس چیز پہ نظر رکھے گا، یہ اس کا ایک پہلا جو ہے وہ قدم جو ہے وہ تزکیہ نفس کی طرف جو ہے وہ اٹھ گیا۔ جب وہ چلتا ہے، جب وہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، کوئی کپڑا پہنتا ہے، کوئی چیز ویسے ضرورت کی دن میں جو ہے استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ میری ہے یا میں نے کسی کی چرائی ہوئی ہے، یا اس پہ میرا حق ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہماری زمینیں ہیں یا گھر ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ کیا یہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ میرا ہے، کیا یہ میرا بنتا ہے؟ اور اس طرح کر کے زمینوں کے معاملات ہو گئے، ہمارے جو ہیں وہ مال کے معاملات، اور اس طرح کر کے جب آپ اپنی ذات کی نفی شروع کر دیتے ہیں، جو روزے ہیں وہ بھی انسان کا تزکیہ نفس میں شامل ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے وہ اپنے اندر ایک عاجزی پیدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اب کیونکہ رمضان گزر گیا ہے تو جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک جو ہیں وہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان میں روزے رکھتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دوسرا بندہ تو نہیں رکھتا۔ اور روزے جو ہیں وہ بیماری لے کے نہیں آتے، وہ بیماریوں کو لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک بات چلی ہوئی ہے کہ
मैं रोजे नहीं रखूंगा, मैं बीमार हूँ, मैं रोजे नहीं रख सकता, मैं बीमार हूँ, मुझे फलां मसला है, मैं रोजा नहीं रख सकता। रोजे की जो कैफियत होती है वो इंसान के अंदर से बीमारियां ही तो निकालती है। अल्लाह ताला इंसान के जिस्म को भी पाक करना चाहता है, उसके अंदरूनी जो मामलात हैं उनको भी ठीक करना चाहता है। तो रोजा जो है आपके पूरे साल की जो जितनी आपके अंदर आपने जो भी खाया है, जो भी आपने अंदर जखीरा किया है, तो समझे कि आपकी सफाई है। जैसे साल के बाद जो है ना, पहले पहले देहातों में हम जो है ना, वो भल सफाई होती थी, वो नहरों के जो है ना वो बंद करके उनके नक्के, तो जो आगे जाते थे नाले उनको साफ करना। तो साल बाद वो हर 2-4 माह के बाद सफाई होनी, फिर ताकि पानी जो है वो ज्यादा अच्छे से बह सके। जो रोजे हैं ये भी हमारी साल बाद सफाई है, इंसान के जिस्म की अंदरूनी तमाम बीमारियां इंसान के अंदर से जो है ना वो रोजे से खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह करके जब इंसान सोचना शुरू कर देता है, रात को आप सोने से पहले सोचें कि हमने सारा दिन जो किया है उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा है। तो जो बुराइयां उस पर खुद को कोसना शुरू कर दे। जब आप पल पल ये चीजें, जब दिमाग आपका मुसलसल इन चीजों पे जो है वो अटकना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मैं अच्छा नहीं कर रहा, ये अल्लाह की हुक्म अदूली है। मतलब जैसे हम कुरान को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमने कुरान के सिर्फ लफ्जों तक ईमान रखा हुआ है, उसको कभी अपने अंदर उतरने नहीं दिया। हमने कुरान की जो है वो खुशनूदी है उसको कभी हासिल नहीं किया, हमने कुरान से कभी दोस्ती नहीं की। तो एक तो वो काफिर हैं जो कुरान को मतलब इस्लाम को मानते ही नहीं है, जो हमारे मजहब में दाखिल ही नहीं है। और उससे बड़े मैं समझता हूँ कि वो काफिर हैं जो पढ़ के इनकारी हुए हैं। और माजरत के साथ मेरे थोड़े से अल्फाज सख्त होते हैं कभी कभी, हम कुरान को पढ़ के इनकारी हो रहे हैं। मतलब हमने हक और बातिल का जो है वो सारी पहचान करने के बावजूद भी हमने वो बुराई वाली चीजें, वो बुरे, वो शराब और फहश चीजों को नहीं छोड़ा। आजकल हमारा जो है वो मीडिया पे देखें तो 90% जो है हमारी जितनी जो यंग जनरेशन जो अब चल रही है वो सारी फहश वीडियोस, फहश ड्रामा और फहश वो जो आजकल चल रहा है, टिकटॉक चल रही है। और वो किसी को कोई कोई अल्लाह ताला का जरा डर नहीं है, कोई खौफ खुदा दिल में नहीं है, कोई फिक्र आखिरत नहीं है। तो ये किस तरफ जा रही है? अगर आज उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है इसके जिम्मेदार हम किसी को नहीं ठहरा सकते। अगर हम ठहराएंगे तो इसमें हम और कसूरवार हो जाते हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसकी जिम्मेदार हमारे अलावा कोई नहीं है। जिस उम्मत का, जिस कौम का जो हाल होता है वो उसकी जिम्मेदार खुद ही होती है, क्योंकि हमने हक और बातिल में पहचान करना छोड़ दी। हमने मालो जर की खातिर जो है वो अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ दिया, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे रास्ते पे। अब देखें इनाम जो है वो भी देखें, रब्बना आतिना फिद दुनिया व मालहू फिल आखिरति मिन खलाक। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मांगी दुनिया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब दूसरे तरफ आ जाए ईमान वाले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार, कि हमें हमारे रब हमें दुनिया में भी बेहतर अता कर, हमें आखिरत में भी बेहतर अता कर, व किना अज़ाबन नार, हमें अजाब नार से बचा। तो जिनकी दुआ ये है वो अल्लाह ताला के बरगजीदा लोग हो जाते हैं और उनका आखिरत में भी बन जाता है। मिलेगा वही जो अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में लिखा है, वो यहाँ भी मिलेगा, वो आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन कोशिश करें कि हम जो है वो अल्लाह ताला के कुरब में जाएं, अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों की सोबत में बैठें और अपनी ज़ात की नफ़ी शुरू करें। और नमाज में आपका दिल ना लगना, वो कैसे लगेगा? जब तक अपनी जात की नफी नहीं करेंगे। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो अगर हमारा ये यकीन नहीं है, ये अकीदा ही नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे सामने खड़ा है, अल्लाह ताला हमें जो है वो डायरेक्ट हमसे जो है वो हम कलाम हो चुका है, हम जो है वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि नमाज जो है वो मोमन की मेराज है। तो जब तक हम तज़किया नफ्स मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक हमारी ये नमाज वाली हालत जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं मुकम्मल होगी, तब तक हमारा नमाजों में दिल नहीं लगेगा। अगर हम नमाज पढ़ भी रहे हैं तो हम जान छुड़वा रहे हैं, सिर्फ डर से पढ़ रहे हैं कि पूरी करो, 5 नमाजें हैं बस पूरी कर दो, ताकि हम ये कहने वाले हों कि हमने 5 नमाजें पढ़ी हैं। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बताने के लिए पढ़ते हैं, कुछ अल्लाह ताला के सामने सच्चे होने के लिए पढ़ते हैं कि हमें जो है वो अजाब ना हो, हम डर से पढ़ रहे हैं। मोहब्बत तो तभी आप लोगों के दिलों में उतरेगी जब आप अपने जात को नफी करना शुरू कर देंगे। मतलब आपको एक चीज जो है वो आपकी नहीं है। फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो एक कोई अपनी अमानत रखवा के जाता है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ और फिर मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, तो वो मेरी नमाजें किस काम की?
اگر کوئی مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے تو میں اس کو جو ہے اس کا بھروسہ توڑ دیتا ہوں، اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور ذکر بھی کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں گھر میں برکت بھی نہیں ہے، میری اولاد بھی فرما بردار نہیں ہے، تو وہ ہمارا کس کام کا؟ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں کبھی نہیں اترے گی جب تک ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپنائیں گے، صحابہ اکرام کا راستہ نہیں اپنائیں گے، اہل بیت کا جو ہے وہ نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تب تک ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ مال کو کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ ہو رہی ہے، تو اس طرح تو پھر غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں بیٹھا ہوں اسکاٹ لینڈ میں، تو یہاں تو مطلب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مطلب مذہب کیا ہے ہمارا، کیونکہ یہاں تک تو ہمارے علماء پہنچے ہی نہیں۔ ہمارے علماء تو مڑ مڑ کے کلمہ پڑھا رہے ہیں انہی لوگوں کو جو جو پیدا ہی مسلم کے گھروں میں ہوئے ہیں، وہ تو تقریریں، خطاب، ان کی خط و خطابت ساری اسی موضوع پہ ہے جو پیدا ہی مسلم کے گھروں میں ہوئے ہیں، ان کا تو سارا جتنی تبلیغ ہے وہ تو اسی طرف چل رہی ہے۔ ان کی بحث مباحثہ جو ہے وہ آپس میں تکرار، ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ دوڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ امت مسلمہ کا حال جو ہو رہا ہے اس کو جناب کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کے اندر احساس نہیں ہو رہا، کسی کو کوئی درد فیل نہیں ہو رہا، صرف ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کرنے میں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں سارے ہمارے علماء بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کے ہم مل جل کے قصوروار ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہونے کے جو ذمہ دار ہیں وہ صرف ہم جو باہر کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہونے کے ذمہ دار بھی ہمارے علماء دین ہیں، ان کا بھی 90% اس میں حصہ ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ایک بندہ نماز کے لیے گیا ہے، جب آپ اس کو 5 منٹ کی نماز کو آپ 2.5 گھنٹوں کے لیے اس کو بٹھا دو گے تو وہ دوبارہ کیسے آئے گا واپس؟ آپ کو تو چاہیے کہ جب ایک بندہ، میری بات سنیں، جب ایک قرآن پاک کی آیت، ایک خطبے میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے، ایک حدیث ہے، میرے آقا سے بڑا کوئی خط و کتابت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں قربان جاؤں، ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا جو ہے وہ دین پہ عمل پیرا کرنے والا اور کروانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جن کے اوپر نازل ہوا ان کے اپنے خطبے جو ہیں وہ 1 منٹ کے، 2 منٹ کے بھی پورے نہیں ہیں۔ آپ جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع اٹھا کے دیکھیں کتنے منٹ کا ہوگا، 5 منٹ کا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کر کے آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو جو دین لے کے آئے ہیں ان کی چیزیں اتنی مختصر ہیں کہ نہ کسی کو مطلب، قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ صرف اتنا پڑھیں، قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اتنا پڑھیں جتنا آپ اس کو سمجھ سکیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ تو جب ایک بندہ ایک نماز پڑھنے گیا ہے وقت نکال کے، اگر فرض کرے اس نے اپنی دکان بند کی ہے، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا ہے، آگے ہمارے مولوی صاحب نے اس کو بٹھا لیا نماز کے بعد، اور اس کا جناب ایک پورا گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیا، تو وہ دوسری نماز پہ کیسے جائے گا؟ وہ تو اگلے 5 دن مسجد کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ایک بچہ گیا تو اس کو جناب امام صاحب جو ہے وہ بٹھاتے ہیں اور اس پہ جو ہے تشدد شروع ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مدرسوں میں ہمارے بچوں کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ جیسے کسی قصاب کی جو رن وہ بس صرف کسنا جو ان کا باقی رہ گیا، باقی سارا کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہماری مسجدیں ویران ہونے میں بھی ہمارے علماء بھی پورے ملوث ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مطلب کوئی اس سے باغی ہو سکتا ہے، کوئی اس سے انکاری ہو سکتا ہے، یہ سارا مل جل کے امت مسلمہ کا جو حال ہوا ہے اس میں ہمارے علماء تو برابر کے شامل ہیں۔ اور بلکہ میں نے جو حدیث پڑھی مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ وہ جس میں تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ دوزخ میں جو ہے وہ پہلے 3 درجے جو ہیں اس میں علماء کا بھی ایک درجہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ علماء جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے علم جو ہے وہ لوگوں کو صرف یہ مطلب اپنی شہرت کمانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو درس دیتے رہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت جانتا تھا، یہ بہت جانتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ دنیا میں میرا جو ہے وہ دین پھیلاتا رہا، اس لیے میرے دین کی بات کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے پہچانے، اس لیے تیرا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو وہ حدیث ہے انشاءاللہ میں اس کو جو ہے دوبارہ پڑھ کے تو اگلی جو ہے نا اپنا درس جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا اس بارے میں بھی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں، تزکیہ نفس شروع کریں، کوشش کریں پل پل جو ہے وہ آپ اپنی ذات کی نفی کریں، وضو کریں، برائی سے بچیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا، یہ آپ کو ہدایت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، یہ آپ کو برائی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، یہ بہت کامیابی کا رستہ بھی ہے، اور بہت زیادہ یہ دوزخ کے قریب بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ جنت کے قریب بھی ہے۔ یہ جو اعلیٰ
جو اب بن چکا ہے یہ سب کے ہاتھ میں ہے. اب تو آپ کو علم لینے کے لیے کوئی کتاب نہیں کھولنی پڑتی, آپ کو برائی بھی اس کے اندر مل جاتی ہے فوراً سے, آپ کو اچھائی بھی اس کے اندر مل جاتی ہے. یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر, جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں, اچھائی کی طرف چلیں, اچھائی کی طرف چلیں. امت مسلمہ کا حال بہت برا ہے, اگر اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے وقت میں جو ہے بہت برا, اس سے بھی کئی گنا زیادہ برا ہوگا, اور اس کا کوئی بچانے والا, کوئی مرد مجاہد نہیں آئے گا. اس کو بچانے کے لیے, امت مسلمہ کا حال جو ہے یہ بدلنے کے لیے ہمیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں خود ہی جو ہے لڑنا پڑے گا, ہمیں خود ہی جد و جہد کرنی پڑے گی. ہمیں باہر سے یا اوپر سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے, کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی, کوئی رسول نہیں آ سکتا, کیونکہ ہمارے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی نبوت قائم ہے تا قیامت قائم رہے گی. اور انشاءاللہ بروز محشر ہماری شفاعت کا باعث بھی وہی بنیں گے. اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.